اچھا، تو آج کل ایک بہت ہی تشویشناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسمارٹ گلاسز کا استعمال ہو رہا ہے لوگوں کی، خاص طور پر خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کے لیے۔ آج ہم اسی موضوع پہ ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ذاتی کہانیاں بھی ہیں، کچھ قانونی پہلوؤں پر بھی بات ہوگی، اور سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی ہے اسے بھی دیکھیں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے، اور یہ کون سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ جی، اور دیکھیں یہ صرف ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو عوامی مقامات پر ہماری پرائیویسی اور حفاظت کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر سیدھا سیدھا ایک حملہ ہے۔ بالکل، یہ جو کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ واقعی پریشان کن ہے، جیسے اووینا اور ایزابل کا تجربہ۔ اووینا کی کہانی لیں، وہ برائٹن میں ساحل سے گھر جا رہی تھیں کہ ایک شخص نے ان سے بات کی، اور 2 ہفتے بعد انہیں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو ملی، تقریباً 10 لاکھ بار دیکھی جا چکی تھی۔ جی ہاں، اور ایزابیل کا تجربہ تو اور بھی خوفناک تھا۔ اس شخص نے گفتگو کے آخر میں بتایا کہ وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ وہ دل دہلا دینے والا لمحہ، یہ سوچنا کہ پوری بات چیت ہی ایک دھوکہ تھی۔ بالکل، اور اصل خطرہ صرف ریکارڈنگ کا نہیں ہے، یہ ایک مشروط حفاظت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی خواتین کو لگتا ہے کہ ان کی حفاظت اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ان کے آس پاس موجود شخص کانٹینٹ کریٹر ہے یا نہیں۔ یہ تو پورے سماجی ڈھانچے کو ہی کمزور کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ مواد بنانے والے اصل میں ان خواتین کو سستے کلکس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی ویڈیوز کے لیے ایک طرح سے بغیر معاوضے کے کام کرنے والی اداکارائیں بنا دیتے ہیں، اور پھر انہیں آن لائن ہراسانی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا نفسیاتی اثر بھی تو بہت گہرا پڑتا ہے۔ ہر عوامی بات چیت ایک ممکنہ پرفارمنس بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس ٹیکنالوجی پر آتے ہیں جو یہ سب ممکن بناتی ہے۔ یہ رے بین میٹا گلاسز، ان میں ایک 12 میگا پکسل کیمرہ ہے، مائکرو فونز ہے، لیکن دکھنے میں یہ عام چشموں جیسے ہیں۔ اور حفاظت کے لیے جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ایک چھوٹی سفید LED لائٹ۔ ہاں، وہ جو لائٹ ہے۔ جی، بظاہر تو یہ ایک اچھا حفاظتی اقدام لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ تقریباً بیکار ہے۔ دن کی روشنی میں اسے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اسے غیر فعال کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، آن لائن کمیونٹیز میں لوگ کھلے عام طریقے شیئر کر رہے ہیں کہ اسے ٹیپ سے یا ڈرل کر کے کیسے بند کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے سیکیورٹی تھیٹر ہے، ایک ایسا فیچر جو کمپنی کو قانونی طور پر بچانے کے لیے ہے، لیکن صارف کو حقیقی تحفظ نہیں دیتا۔ یہی بات ہے، یہ کمپنی کے حفاظتی ارادوں اور حقیقی دنیا میں اس کے غلط استعمال کے درمیان ایک بہت بڑا فرق دکھاتا ہے۔ یہ سب سن کر پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے؟ کوئی ایسے کیسے کسی کی ویڈیو بنا سکتا ہے؟ لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک قانونی الجھن ہے۔ دیکھیں، برطانیہ جیسے ممالک میں عوامی مقامات پر فلم بندی عام طور پر قانونی ہے۔ اچھا۔ جبکہ امریکہ میں قوانین ریاست کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں یک طرفہ رضامندی کافی ہے، یعنی صرف ریکارڈ کرنے والے کی مرضی، لیکن کیلیفورنیا اور فلوریڈا جیسی ریاستوں میں تمام فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ تو یہ مواد بنانے والے اسی قانونی الجھن کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جی ہاں، موجودہ قانون جیسے ہراسانی کے قانون یا یورپ کا GDPR وہ اس جدید ٹیکنالوجی کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ لیکن ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں امیجز بل زیر غور ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک ممکنہ قانونی حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ٹیکنالوجی، قانون اور سماجی اصولوں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اسمارٹ گلاسز دنیا کو دیکھنے اور اسے ریکارڈ کرنے کے درمیان کی لکیر کو دھندلا رہے ہیں۔ جب یہ ٹیکنالوجی اتنی عام ہو جائے گی کہ اسے عام چشموں سے پہچاننا ناممکن ہوگا، تو اصل سوال قانون کا نہیں رہے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اجنبیوں کے ساتھ کیسا سماجی معاہدہ چاہتے ہیں۔ جب ہر نظر ایک ممکنہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو یہ عوامی زندگی کی نوعیت کو کیسے بدل دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔